Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو نبی اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ناظرین، اللہ کے برگزیدہ رسول اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک پیغمبر بڑے صابر و شاکر ہو گزرے ہیں، جن کا صبر ضرب المثل ہے۔ ان کا نام ایوب علیہ السلام تھا۔ ایوب علیہ السلام نہایت دولت مند، صاحب ثروت اور بڑے ذمہ دار تھے۔ دمشق یعنی شام کے نوائی علاقے بسینا میں ان کی وسیع زرعی اراضی تھی۔ وافر مال و متاع اور مویشیوں کی کثرت نے انہیں علاقہ کا سب سے بڑا اور بااثر ذمہ دار بنا دیا تھا۔ بڑے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سخی اور دریا دل بھی تھے۔ غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں پر خوب دل کھول کر خرچ کرتے۔ کوئی سوالی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ ایوب علیہ السلام بہت شاکر بھی تھے۔ وہ ان نعمتوں پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو امتحان میں ڈالتا اور ان کے ایمان کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ ان کی اولاد جن مکانوں میں رہتی تھی وہ گر پڑے اور تمام اولاد مکانوں کے ملبے تلے آ کر دب گئی۔ لٹیروں کے ایک بڑے گروہ نے ان پر دھاوا بول دیا۔ وہ ان کے تمام مویشی ہانک کر لے گئے۔ زرعی اراضی کو آگ نے جلا کر خاک کر دیا۔ خود ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری لاحق ہو گئی، پھوڑے خراب ہو گئے اور صورتحال سخت پریشان کن ہو گئی۔ ایسی حالت میں بھلا کون ساتھ رہتا ہے؟ تمام دوست احباب چھوڑ کر چلتے بنے، سوائے ایک بیوی علیہ کے اور کوئی ڈھارس بندھانے کو باقی نہ رہا۔ دو ایک پرانے دوست البتہ کبھی کبھار دیکھنے آ جاتے تھے۔ علیہ بڑی اچھی خاتون تھی۔ وہ ایوب علیہ السلام کے اچھے دنوں کی ساتھی تھیں، آسودہ حالی میں ان کے ساتھ رہیں۔ اب ان پر کڑا وقت آیا تو بھی ساتھ نبھاؤں گی۔ بستی کے لوگوں نے ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا۔ علیہ انہیں بستی کے باہر ایک خیمے میں لے گئیں اور وہ ان کے نیچے راکھ بچھاتی اور انہیں ہر طرح سے آرام پہنچانے کی کوشش کرتی۔ رہائش کا مسئلہ تو کسی نہ کسی طرح حل ہو گیا، لیکن کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوتا؟ سیدنا ایوب علیہ السلام تو کام کاج کے قابل نہیں رہے تھے۔ بستی کے لوگ قریب نہ پھٹکتے تھے، مدد کیا کرتے؟ علیہ نے ہی کمر بندھائی اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی۔ وہ لوگوں کے لیے روٹیاں پکاتی، ان کے برتن مانجتی۔ دن ڈھلے جو روکھی سوکھی ملتی وہ لا کر سیدنا ایوب علیہ السلام کو پیش کرتی۔ غرض آزمائش کے 18 برس اس نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی بڑی خدمت کی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائیں۔ خود سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر اور شکر بھی دیدنی تھا۔ زبان مبارک ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی۔ 18 برس کہنے کو تو 18 برس ہیں، لیکن جب جھیلنے پڑیں تو یہ بہت لمبی مدت بن جاتی ہے۔ آدمی بیمار ہو، بستر پر پڑا ہو تو یہ گھڑیاں بھی کاٹے نہیں کٹتی، سیکنڈ گھنٹوں کے حساب سے گزرتے ہیں۔ ایک مرتبہ علیہ کہہ بیٹھی، میرے سرتاج، رب تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ تکلیفیں دور کر دے؟ جناب ایوب علیہ السلام قدر ناراض ہوئے، بولے آسودہ حالی میں 70 برس گزارے، اب 70 برس اسی حالت میں گزاروں تو حساب برابر ہوگا۔ علیہ یہ جواب پا کر بے حد پریشان ہوئی، تاہم چپکی ہو رہی۔ ایک روز وہی دونوں دوست، وہ جو کبھی کبھار بھولے سے آیا کرتے تھے، ملنے کو آئے۔ باتوں باتوں میں ایک نے دوسرے سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ایوب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے جو اتنی کڑی سزا پا رہا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے 18 برس نہایت صبر و شکر سے گزارے تھے، ہر طرح کی جلی کٹی سنی تھی۔ یہ بات ایسی سخت تھی کہ برداشت نہیں کر پائے، بے قرار ہو گئے، رب تعالیٰ کو پکارا۔ قرآن مجید نے ان کی دعا کا اس طرح سے ذکر کیا، سورہ انبیاء آیت نمبر 21۔ اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، مجھے یہ بیماری لگ گئی اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 21 میں فرمایا، اور ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا، انہیں اہل و عیال عطا فرمائے، ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی اپنی خاص مہربانی کے ساتھ، تاکہ سچے بندوں کے لیے باعث نصیحت ہو۔ اب ہوا یوں کہ ایوب علیہ السلام جب حاجت کو جایا کرتے تو اہلیہ کام کاج سے واپس آ کر انہیں ساتھ لے کر ان کے ٹھکانے پر آ جاتی۔ اب کہ ایوب علیہ السلام حاجت کے لیے گئے تو اہلیہ کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر وحی نازل کر دی کہ زمین پر پاؤں ماریں۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ پانی پیجئے اور نہائیے۔ انہوں نے پانی پیا اور نہائے تو بھلے چنگے ہو گئے۔ اس طرح ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے، بدن دمکنے لگا، فرشتوں کے ذریعے پوشاک پہنائی گئی، سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، پھر وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اہلیہ آئیں، پہچان نہ پائیں، انہیں سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے بندے، یہاں میرا شوہر ایوب نبی تھا، وہی بیمار سا، تم نے تو نہیں دیکھا؟ سیدنا ایوب علیہ السلام مسکرا کر کہا، اللہ کی بندی، میں ہی ایوب ہوں۔ وہ حیران ہو کر بولی، مجھ دکھی عورت سے مذاق نہ کریے۔ بولے، بھلا میں کیوں مذاق کرنے لگا؟ ارے بھلی مانس، میں ایوب ہی ہوں، آزمائش ختم ہوئی، اللہ نے مجھے بھلا چنگا کر دیا۔ تب اہلیہ علیہ نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر دو بادلوں نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے دونوں کھلیانوں پر سونا اور چاندی برسایا، مال متاع، اولاد، اراضی، مال مویشی، نوکر چاکر، سب کچھ واپس مل گیا، اور وہ بھی 2 گنا ہو کر۔ اس کے بعد سیدنا ایوب علیہ السلام مزید 70 برس زندہ رہے اور دین ابراہیمی کی تبلیغ کرتے رہے، اور صبر ایوب علیہ السلام رہتی دنیا تک ضرب المثل بن کے رہ گیا۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورہ انبیاء۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔